حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ بھرا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ وہ ایسا ہو گیا جیسے نقشی تکیہ ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ تو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگا سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، اور یہ کہ جو شخص بھی تصویر بنائے گا قیامت کے دن اسے اس پر عذاب دیا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ جس کی مورت تو نے بنائی ہے اب اسے زندہ بھی کر کے دکھا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا موجود ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصویریں دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کو کیا ہو گیا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں رکھی ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے اور وہ بھی پانسا پھینکتے ہوئے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ نے خبر دی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک تھے، کہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں تصویر یا کتا ہو۔ ان کی مراد جاندار تصویر سے تھی۔ ہم مسروق بن اجدہ کے ساتھ یسار بن نمیر کے گھر میں تھے۔ مسروق نے ان کے گھر کے سائبان میں تصویریں دیکھی تو کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو سخت سے سخت تر عذاب ہوگا۔ میں مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مروان بن حکم کے گھر میں گیا تو انہوں نے چھت پر ایک مصور کو دیکھا جو تصویر بنا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے۔ اگر اسے یہی گمنڈ ہے تو اسے چاہیے ایک دانہ پیدا کرے، ایک چونٹی پیدا کرے۔ پھر انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا اور اپنے ہاتھ اس میں دھوئے۔ جب بغل دھونے لگے تو میں نے عرض کیا، ابو ہریرہ، کیا بغل تک دھونے کے بارے میں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے جہاں تک زیور پہنا جا سکتا ہے وہاں تک دھویا ہے۔